نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین محترم، قربانی ماہ ذی الحجہ کی ایک اہم ترین اور عظیم الشان عبادت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یوں تو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے چلا آ رہا ہے، جیسا کہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تبھی سے ان جانوروں کا ذبح کرنا بحکم الہی جاری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل و قابیل کا قصہ قرآن شریف میں مذکور ہے کہ حابیل نے قربانی کی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل و قابیل کا قصہ بیان فرمایا کہ دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل نے ایک عمدہ دمبا قربان کیا جبکہ قابیل نے کچھ زرعی پیداوار یعنی غلہ پیش کیا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر قربانی کو کھا لی تھی، چنانچہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا، اس طرح اس کی قربانی تو قبول ہو گئی، جبکہ قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی، یوں وہ قبولیت سے محروم ہو گئی۔ مذکورہ واقعے سے متعلق سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 میں یہ آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ اے پیغمبر ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنائیے۔ نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا، جب دونوں نے ایک ایک قربانی کو پیش کیا، فتقبل من احدهما، اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ولم يتقبل من الاخر، اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين، تو اس دوسرے نے پہلے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، یعنی قابیل نے کہا، پہلے نے کہا کہ اللہ تو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہو، حابیل نے تو اس طرح کہا کہ اللہ تو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہو۔ اب بنی اسرائیل کی نافرمانی کا ذکر اس آیت کے پیچھے تھا کہ جہاد کا حکم آ جانے کے باوجود اس سے جان چھڑاتے رہے۔ اب یہاں پر اس آیت میں بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک بامقصد جہاد میں کسی کی جان لینا تو صرف ناجائز بلکہ واجب ہے، یعنی کسی کی جان لینا یہ جائز تو دور کی بات بلکہ واجب ہے، یعنی جان ایک جہاد کے اندر بامقصد جو جہاد ہوتا ہے اس میں جان لینا یہ واجب ہوتا ہے، لیکن ناحق اور ظلم کے طور پر کسی کو قتل کرنا بڑا زبردست گناہ ہے۔ بنی اسرائیل نے جہاد سے تو جان چھڑائی لیکن بہت سے بے گناہوں کو قتل کرنے میں کوئی انہوں نے احساس نہیں کیا، کوئی بات محسوس نہیں کی۔ تو اس سلسلے میں وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو اس دنیا میں سب سے پہلے قتل کی واردات پر مشتمل ہے۔ اس واقعے میں قرآن کریم نے تو صرف اتنا بتایا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے کچھ قربانی پیش کی تھی، ایک کی قربانی قبول ہوئی دوسرے کی نہ ہوئی، اس پر دوسرے کو غصہ آ گیا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، لیکن اس قربانی کا کیا پس منظر تھا قرآن کریم نے اس کی تفصیل نہیں بتائی۔ البتہ مفسرین نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور کچھ دوسرے صحابہ کرام کے حوالے ان کی اہلیہ کی ہر تھا قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی، جب دونوں کے درمیان کی روایت میں آتا ہے کہ حابیل نے ایک دمبا قربان کیا اور قابیل نے کچھ زرعی پیداوار پیش کی، اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر قبول کر لیتا، حسد میں مبتلا ہو کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ سب جو میں نے آپ کے سامنے مکمل خلاصہ بیان کیا ہے، آسان ترجمہ قرآن جس کے تالیف مفتی تقی عثمانی صاحب جو کہ ہمارے استاد محترم ہیں انہوں نے لکھی یہ تفسیر، اس میں یہ مکمل واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔
اب یہاں اس واقعے سے متعلق ایک بات کی وضاحت کرنا فائدے سے خالی نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو جو قربانی پیش کرنے کی تجویز دی کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے تو اس کا نکاح مذکورہ لڑکی سے کر دیا جائے گا. تو یہ تجویز اس لیے نہیں دی کہ اگر قابیل کی قربانی قبول ہو جاتی تو اسی سے اس لڑکی کا نکاح کر دیا جاتا، کیونکہ یہ تو ان کی شریعت میں جائز ہی نہیں تھا، بلکہ یہ تجویز بظاہر صرف اس لیے دی گئی کہ معاملہ قربانی کی قبولیت پر موقوف کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دیا جائے، تاکہ قابیل کے لیے بھی یہ صورتحال قابل قبول ہو جائے اور قربانی قبول نہ ہونے کی صورت میں وہ اپنے مطالبے سے دستبردار ہو جائے. اور یہ بات تو واضح ہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قابیل کی قربانی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ایک غیر شرعی مقصد کے لیے تھی، اور اس پر مزید یہ کہ قابیل نے کوئی عمدہ چیز بھی قربانی کے لیے پیش نہیں کی جس کی وجہ سے قربانی کی قبولیت مزید متاثر ہوئی. آپ مزید تفصیل تفسیر روح المعانی اور اسی طرح تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کی مزید تفسیر دے سکتے ہیں، وہاں مکمل واقعہ کو بیان کیا گیا ہے. اب مزید ایک بات یہ ہے کہ قربانی سے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عظیم الشان واقعہ بھی نہایت اہم کا حامل ہے، اور یہ بہت ہی معروف مشہور بھی ہے. تو قرآن کریم میں سورۃ الصافات میں اس کا ذکر ہے، آیت نمبر 100 سے لے کر 111 تک یہ آیات ہیں. اس میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی صاحبزادے کا واقعہ کا ذکر ہے. رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے رب آپ مجھے ایک عطیہ کیجیے جو بیٹا ہو نیک صالح ہو. فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اس کو خوشخبری دی ایک لڑکے کی جو کہ بردبار تھا. فلما بلغ معه السعی، جب وہ اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا، قال یا بنی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بس تم غور کیجئے کہ بس آپ غور کریں کہ آپ کیا دیکھتے ہو، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا. قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے، اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابتی، اے میرے باپ، افعل آپ کر گزریے، ما تؤمر جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ صابرین میں سے، صبر کرنے والوں میں سے. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ان دونوں نے سر جھکا لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو یہ پیشانی کو جھکا دیا، اس کی پیشانی کو، ونادیناہ یا ابراہیم، تو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پکارا اس کو، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا. انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين. اب یہاں یہ مکمل واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان کیا ہے. اب یہاں اس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. یہ اگرچہ ایک خواب تھا لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے اللہ تعالیٰ کا حکم قرار دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ میں نے تو خواب دیکھا ہے لہٰذا خواب کی تکمیل کرتے ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنی طرف سے اللہ کے حکم سے، دونوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں یہی بات ٹھان لی کہ باپ بیٹے کو ذبح کرے گا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا تاکہ چھری پھیرتے وقت ان کی صورت دیکھ کر ارادے میں کوئی تزلزل نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بیٹوں کے حکم کی تعمیل میں اپنا کام تو کر چکے تھے، اس لیے امتحان پورا ہو گیا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا کرشمہ یہ دکھایا کہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ایک مینڈے پر چلی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے وہاں بھیج دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ سلامت بچ گئے. اب یہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے جس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام محض اپنے خواب کی بنا پر اپنے صاحبزادے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور یہ مکمل حدیث ابو سعید بن جبیر
اور وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، اور یہ مکمل حدیث مشکل الاثار کے اندر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ تو اب یہاں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کا خواب وہ دلیل حجت نہیں بن سکتا کہ اس کے مطابق ہم عمل کرنا ضروری بن جائے۔ صرف انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ اس پر عمل کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کل امت جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی ہے لیذکروا اسم اللہ، وہ کیا کرے، وہ مویشیوں پر اللہ کا نام لیا، من بہیمۃ الانعام علی ما رزقهم، جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا عمل ہر امت کے لیے مقرر کیا گیا، البتہ اس کے طریقے اور صورت میں کچھ فرق ضرور ہے۔ انہی میں سے قربانی کی ایک عظیم الشان صورت الحمدللہ رب